وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ کل سے چیف جسٹس کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور قتل کے فتوے جاری کیے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کے خلاف انعام کے طور پر رقم کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اتنی رقم دی جائے گی جو ان کا سر قلم کر کے لائے گا۔ تو کس نے ان کو اختیار دے دیا کہ وہ سر قلم کرنے کے اعلانات کرتے پھریں؟ اور کیا یہ دین اسلام کو سمجھتے بھی ہیں کہ ایسے اعلانات شروع کر دیے ہیں؟ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دین نامکمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی پریس ریلیز جاری کی گئی جس کے اوپر واضح لکھا ہے کہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان کامل کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ جب یہ پریس ریلیز جاری کی گئی تو پھر اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ قتل کے فتوے جاری کیے جائیں اور عقیدے پر تحفظات کا اظہار کیا جائے؟ یہ بتائیں کہ یہ حق کس نے آپ کو دیا ہے؟ آپ کون سی دینی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں؟ یہ اب مذمت سے آگے کا کام ہے۔ یہ رواج شروع ہو گیا ہے کہ سر قلم کرو اور پیسے لے لو تو ایسے لوگوں کو روکا جائے گا۔ ہم ایسے لوگوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں۔ کل جو فتویٰ جاری ہوا یہ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا۔ ان کا اپنا مکتبہ فکر کیا ہے؟ میرے بزرگوں نے جو کردار ادا کیا تاریخ میں اور وہ کاربند رہے اس معاملے پر۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد قائد اعظم کے ساتھی تھے۔ ان کے دادا نے بھی مسلمانوں کے لیے خدمات فراہم کی۔ بغیر تحقیق کے، بغیر پریس ریلیز کو دیکھے قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قانون کو نافذ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جو کیا گیا ہے اس پر FIR بھی درج ہوئی ہے۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہمارے معاشرے میں کہ سیاسی مقاصد کے لیے ایسے اعلانات کیے جائیں۔ عطا تارڑ نے سوال کیا کہ کیا خالی آپ ہی دین اسلام کے علم بردار ہیں؟ کیا باقی سب کو آپ نے دین اسلام سے خارج کر دیا ہے؟ کیا ہمارا حق نہیں اسلام پر بات کرنے کا؟ کیا یہ صرف آپ کا حق ہے؟ ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیا جائے گا۔ منصف اعلیٰ کے بارے میں ایسے الفاظ بولنا قانونی اور اخلاقی جرم ہے۔ بعد ازاں حنیف عباسی نے کہا کہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں تو تاریخ بھری پڑی ہے کہ کیسے نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ پاکستان میں انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پہلے بھی ہم سب یہ کوشش کرتے رہے کہ حکومت کو گرائیں اور اس کے لیے جو اعلی کار ہو وہ استعمال کریں اور وہی ہمارے گلے میں پڑ گیا۔ یہ تاریخ ہے ہماری۔ جن کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی وہ پھر غلط ہی ثابت ہوئے۔ حنیف عباسی کا کہنا تھا جس نے یہ فتویٰ دیا اس کو یہ حق حاصل نہیں۔ یہ کون ہوتا ہے کسی مسلمان کے اوپر یہ فتویٰ لگائے؟ اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جتنے بھی رٹ نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ایسے لوگوں کو گرفتار کریں اور کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ہم چیف جسٹس کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑے کہ وہ ہمارے لیے فیصلے دیں گے بلکہ ہم ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس پر ظلم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس پر الزام لگ سکتا ہے جس کی پوری تاریخ ہے تو پھر ہم پر بھی یہ الزام لگ سکتا ہے۔ ہمارے علماء کرام سے ہم ملاقاتیں کریں گے اور اس سلسلے میں پارلیمان میں وضاحتی بیان شاید وزیر اعظم خود دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کب سے ہمارا دشمن ہے۔ آج دیکھیں کہ ایک ملک میں قرارداد پاس ہوتی ہے جس کے حق میں نیتن یاہو کو بلا کر سراہا جاتا ہے اور پھر اسی میں ایک پاکستانی سیاسی جماعت کے لیے قرارداد پاس ہوتی ہے۔ آج سوشل میڈیا کو استعمال کر کے چیف جسٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس میں سب ذاتی مقاصد کے لیے شامل ہو رہے ہیں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل نے نسل کشی کی اور پاکستانیوں نے ہزاروں ٹن امداد بھی بھجوائی تو ان کو غزہ کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ اس پر چیف جسٹس پر فتوے کرنا یاد رہتا ہے۔ ہم نے غزہ کا موقف اٹھایا ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے، اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا اور کارروائی ہوگی۔ جو دینی جماعتیں سیاست کے لیے دین کو استعمال کرتی ہیں اگر وہ ملک کے لیے کام کرتی تو احسن اقبال کے اوپر کبھی بھی گولی نہیں چلتی۔ ان کا کہنا تھا کہ TLP کے پیچھے کوئی نہیں،
یہ بیان مذمت سے آگے کا معاملہ ہے۔ جنہوں نے بیان دیا ہے ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔